ویڈیو گیمز کے مجوزہ متبادل ذرائع۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ایسی کون سی سرگرمیاں اور امور ہیں کہ بچوں کو اسکرین کے سامنے بیٹھنے سے روکنے کے لیے ان کو پیش کرنا میرے لیے ممکن ہو؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ طرح طرح کی ویڈیو گیمز بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، نیز بچوں کی جانب سے ان کو حاصل کرنے کی ہوس بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ان گیمز میں زیادہ دیر تک مشغول رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے طبی مسائل اور منفی اثرات سب پر عیاں ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی حقیقت ہے کہ بچوں کو ان گیموں کی لت پڑنے کا سب کو یقین بھی ہے اور شکایت بھی۔ اسی لیے اس بیماری کی روک تھام کے لیے کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اس بری عادت کے خاتمے کے لیے تنظیمیں وجود میں آ رہی ہیں، خصوصاً مغربی ممالک میں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مسلمان کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی فکر ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ہر شخص جو اپنے بچوں کی نفسیاتی، معاشرتی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا چاہتا ہے، وہ ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے راہ روی سے پریشان رہتا ہے۔ بہت سے بچے ان ویڈیو گیمز کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ سوال کرنا کہ ایسی گیمز کے ساتھ کیسے نمٹیں اور اس کے متبادل ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، بالکل برمحل اور ہر اس شخص کے لیے ضروری سوال ہے جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ براہ راست منع کرنے کا اسلوب ایسے ماحول میں کارگر ثابت نہیں ہوتا جہاں دیگر بچوں کو ان ویڈیو گیمز تک رسائی کی آزادی ہو، بلکہ تربیتی حوالے سے بھی ایسا طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے کرنا یہ ہوگا کہ ایسے ماحول میں بچے پر خوب محنت کریں، گیمز میں خود ان کے ساتھ گھلیں ملیں اور ساتھ میں رہنمائی بھی کریں۔ گیمز کھیلنے کے لیے بچے کی عمر کے حساب سے اور گناہوں سے پاک گیم لیں، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس سے بچے کی نفسیاتی یا اخلاقی صحت پر منفی اثر مرتب ہو۔ رہنمائی کے لیے بچے کے ساتھ بات چیت کریں اور بچے کو اس بات پر قائل کریں کہ کھیلنے کا وقت معین اور مقرر ہونا چاہیے تاکہ بچے کی صحت، تعلیمی واجبات اور دیگر مثبت سرگرمیوں پر منفی اثرات نہ پڑیں۔ یہ بھرپور کوشش رہے کہ ویڈیو گیمز بچے پر حاوی نہ ہوں۔ دوسری جانب والد بھی بچوں کو سمجھاتے ہوئے صبر سے کام لے، اچھا انداز اپنائے اور بات منوانے کے مختلف طریقے استعمال کرے، یعنی بات چیت، کہانی سنا کر، جدید آلات کے خطرات سے متعلق سچے واقعات بیان کر کے، اور اسی طرح کے دیگر اسالیب اپنا کر۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ بچے کی چاہت اور تمنا کو مکمل طور پر رد نہ کیا جائے، خواہ وہ مکمل طور پر آپ کی بات نہ بھی سمجھے، بلکہ اسے سمجھانے میں نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے، کھیلنے کا ٹائم ٹیبل مقرر ہو اور جس قدر ممکن ہو سکے بتدریج تربیت کریں، ساتھ میں اسالیب میں تنوع بھی لائیں۔ یہ اچھا ہے کہ جب بچہ کوئی اچھا کام مکمل کرے، مثلاً کوئی سورت یاد کر لے یا حدیث یاد کر لے یا کوئی شعر یاد کرے، اسی طرح اپنے ذمے کوئی کام مکمل کر لے یا اپنے کمرے کی صفائی کر لے یا گھر کے کام کاج میں مدد کروائے، تو پھر بچے کی خواہش پوری کر دیں، لیکن اس کے باوجود وقت کی پابندی لازمی کروائیں۔ سب سے اہم متبادل ذریعہ جس کے بعد دیگر متبادل ذرائع کا درجہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین بذات خود بچوں کو وقت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گھل مل کر گپ شپ لگائیں، انہیں جو کام ذمہ لگایا گیا ہے اس کی تکمیل تک مکمل نگرانی کریں۔ لیکن اگر گھر کے افراد بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب ہی اپنے اپنے سسٹم کو لے کر بیٹھے ہوں اور اسی پر سارا وقت گزرتا ہے، وہ صرف کھانے کے موقع پر ہی جمع ہوتے ہیں اور پھر والدین بچوں کے لیے مناسب متبادل تلاش کریں، تو یہ پانی میں مدھانی مارنے والی بات ہوگی۔ اس وقت مذکورہ متبادل ذرائع سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھار تفریحی جگہوں میں جانا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ایسی جگہوں کا رخ کریں، بلکہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے وقت میں سے ہی باہر جانے کا وقت نکالیں۔
متبادل ذرائع میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کو ایسے سماجی اداروں میں داخل کروایا جائے جن میں بچوں کے لیے تربیتی اور تفریحی پروگرامز منعقد کیے جائیں۔ ان پروگرامز کی وجہ سے بچوں میں سماجی اور فنی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور بچہ ویڈیو گیمز کی عادت سے بچ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی کہہ لیا جائے، جس شخص کا بچوں کی تربیت کے ساتھ تعلق ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں ان ویڈیو گیمز کے متبادل ذرائع کے متعلق خدشات منڈلاتے رہیں گے۔ اس لیے والدین کی خصوصی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تقوی الہی پر تربیت کریں۔ سمجھدار بچوں کے دلوں میں خلوت و جلوت میں اللہ کا ڈر بٹھائیں، کیونکہ خوف الہی ان تباہ کن آلات کے منفی اثرات سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہایت خشوع و خضوع اور گڑ گڑا کر بچوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت اور بھلائی کی توفیق دے۔ اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکے مکمل کوشش کریں کہ بچوں کو مفید کاموں میں مشغول رکھیں، اور اس میدان میں والدین اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 210867۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔